بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصۃ غزوۃ بدر وقول اللہ تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الی آخر۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے کتاب المغازی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے غزوہ بدر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ غزوہ بدر، بدر ایک بستی کا نام ہے یا ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 170 کلومیٹر دوری پر ہے۔ کافی دور ہے۔ غزوہ بدر اچانک معرض وجود میں آیا، اچانک یہ جنگ ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو خبر ملی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کا ایک گروہ جو ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مکہ واپس جا رہا ہے، ان کے پاس 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 کچھ مسلمانوں کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ ادھر سے مدینہ طیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر نکلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے، غزوہ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، یاد رکھیے۔ ادھر مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں ہزاروں کا لشکر، اس لشکر کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا جو لشکر ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مکہ جا رہا تھا، تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے، اس کے ساتھ جو مال و متاع ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو ابو جہل کی قیادت میں ادھر سے لشکر آ رہا تھا۔ سرکار جب مدینہ طیبہ سے نکلے تھے تو یہ خبر ابو سفیان کو پہنچ گئی۔ جب یہ خبر ابو سفیان کو پہنچ گئی تو ابو سفیان نے فوراً راستہ بدل دیا، جس راستے سے گزرنا تھا وہ راستہ ہی بدل دیا اور سمندر کے کنارے کنارے ایک دوسرے راستے سے نکل گیا۔ تو جو معہود اور گزرنے کا راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر پہنچے۔ سرکار کو یہ خبر مل گئی کہ اس نے راستہ بدل لیا ہے۔ ادھر سے سرکار اس جگہ پر پہنچتے اس سے پہلے ہی اس مقام پر، اس جگہ پر ابو جہل اور اس کا پورا لشکر پہلے ہی سے آ گیا، اور اس جگہ کا ہی نام بدر تھا۔ تو مسلمانوں سے پہلے ابو جہل کا لشکر وہاں پر پہنچ گیا۔ تو ابو جہل کے لشکر سے اچانک مسلمان، جو کہ مشکل سے 370 تھے یا 300 کچھ تھے، روایات کے اختلاف روایات ہے، تو مسلمان چند تھے اور کفار ہزاروں کی تعداد میں۔ اس سے مسلمانوں کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہوا۔
نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اس موقع پر جب مسلمانوں کے اندر جب کچھ خوف پیدا ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ ہیں، تو امام بخاری نے جو یہاں پر آیت کریمہ ذکر کی ہے، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ یہی ہوا کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر اور اضافہ فرمایا، یہاں تک کہ 5000 3000 پھر 5000 فرشتوں کو نازل فرما کے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اللہ نے۔ جب یہ جنگ کا منصوبہ بننے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بالخصوص انصار سے جو کہ مدینہ طیبہ کے رہائشی تھے۔ ان سے سرکار نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگ اپنا مشورہ دیجئے۔ تو صحابہ کرام جو انصار تھے انہوں نے جواب نہیں دیا، اور سرکار نے یہ مشورہ اس لیے لیا تھا کیونکہ سرکار نے جب ان سے بیعت لی تھی تو اس بات پر بیعت لی تھی کہ سرکار کی حفاظت کریں گے وہ لوگ، لیکن اس بات پر بیعت نہیں کی تھی کہ کفار کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کریں گے، مشرکین سے لڑیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اس بات پر بیعت ہوئی نہیں تھی۔ اس لیے سرکار نے مشورہ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو برا لگے، تو انصار نے اس پر کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ پھر سرکار نے دوبارہ سے ارشاد فرمایا کہ بتائیے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو ان میں سے حضرت مقداد ابن اسود، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ ہم کو لے کر جائیں گے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ آپ جو حکم فرمائیں گے، اگر آپ لڑنے کے لیے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے آپ کی طرف سے لڑیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود نے جب یہ بات کہی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ تو یہ پورا واقعہ بدر کا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غزوہ بدر اچانک مارز وجود میں آیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا۔ پھر یہ جنگ ہوئی، رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کی تعین فرما دی کہ یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر ایسے جنگ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور دوسرے دن پھر جب جنگ ہوئی تو ویسا ہی ان کو مارا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جہاد کیا۔ اس باب میں اسی کا ذکر امام بخاری علیہ الرحمت و رضوان کر رہے ہیں، اور حدیث کے حوالے سے بھی امام بخاری کریں گے، اور اس غزوہ بدر سے متعلق جو آیات نازل ہوئی امام بخاری ان آیات کو بھی اس باب میں پیش کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے عنوان باب باندھا باب و قصۃ غزوۃ بدر، غزوہ بدر کا قصہ کا بیان، وقول اللہ تعالی، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان کہ جو فرمان غزوہ بدر کے تعلق ہی سے نازل ہوا۔ کیا ہے اللہ کا فرمان؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے تمہاری میدان بدر میں مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم لوگ کمزور تھے، ضعیف و ناتواں تھے، تمہارے پاس سواریاں نہیں تھیں، ہتھیار نہیں تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اللہ نے مدد فرمائی۔ تو اللہ نے جب مدد فرمائی ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اب اگلے جو آیت ہے اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم، اس آیت کے تعلق سے دو قول ہیں۔ مانا ہے کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری 3000 من الملائکہ منزلین، آسمان سے نازل کیے گئے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے؟ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں کافی ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ کفار اچانک تم پر حملہ آور ہو جائے، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف، لو تمہارا رب یہ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ ہیں، مصومین جو نشان زدہ ہیں، ایسے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرماتا ہے یا فرمائے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ مدد فرمانا فرشتوں کے ذریعے سے، اس کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں ہے مگر غلبے والے حکمت والے اللہ کی جانب ہی سے۔ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ایک جماعت کو، طرفن کا معنی جماعت، تاکہ ایک جماعت کو قطع فرما دے، ان لوگوں کی ایک جماعت کو قطع فرما دے، جڑ سے اکھیڑ دے، تباہ کر دے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور یکبتہم، یا ان کو ہلاک کر دے، ذلیل و رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ پھر وہ خائب و خاسر ہو کر پلٹ کر جائے۔ دو جماعتیں، یہاں پر دو جماعتوں کا ذکر ہوا، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو اللہ رب العزت ہلاک فرما دے۔ ایک جماعت کیا؟ ایک تو جماعت وہ تھی جو ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ جو کہ ابو جہل کی قیادت میں اس کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ تو اسی ابو جہل کی قیادت میں جو گروہ آیا تھا ہزاروں کی تعداد میں، اسی کو اللہ نے مقام بدر میں ہلاک فرما دیا، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا، یہ پورا بیان سے اور ہم نے جو پس منظر بیان کیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے سلسلے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، اس کے تعلق سے کہ یہ آیت کریمہ غزوہ بدر سے متعلق ہے یا غزوہ احد سے متعلق ہے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اذ تقول للمؤمنین، یہ آیت کریمہ، یہ ٹکڑا اللہ کے قول وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ سے متعلق ہے، اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ یہ غزوہ بدر سے متعلق نازل ہوا، لہذا اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ یہ آیت کریمہ بھی غزوہ بدر سے ہی متعلق ہے۔ یہی اکثر لوگوں کا قول ہے۔ امام داؤدی نے اسی کا جزم اور یقین کیا، اگرچہ ابن تین نے اس کا انکار کیا اور ان سے ظہور ہوا ہے، اور یہ کہا کہ اللہ کا یہ فرمان اذ تقول للمؤمنین یہ متعلق ہے اللہ کے اس فرمان سے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس آیت کریمہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آیت کریمہ اذ غدوت من اہلک،
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، یہ آیت کریمہ غزوہ احد سے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ لہذا اگر اس سے تعلق مانا جائے جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا، تو ایسی صورت میں اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، یہ آخر تک یہ آیت کریمہ غزوہ احد سے متعلق ہوگی۔ تو یہ ہم نے اہل تعویل کا اختلاف بیان کر دیا کہ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں، کہ یہ آیت کریمہ کس سے متعلق ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بہرحال اللہ کے اس فرمان کے سلسلے میں بھی امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ اچھا، امام بخاری کا رجحان یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ اذ تقول للمؤمنین، یہ آیت کریمہ غزوہ بدر ہی سے متعلق ہے، اور جب غزوہ بدر سے متعلق ہے تو اس کا تعلق وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ سے ہے۔ امام بخاری کا یہ رجحان اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قصہ غزوہ بدر میں امام بخاری نے اللہ کے اس فرمان کو یہاں پر ذکر کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام بخاری کا رجحان یہی ہے کہ اس کا تعلق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ سے ہے، اور یہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ وقال وحشی، وحشی ابن حرب نے کہا قتل حمزۃ طعیمۃ بن عدی بن خیار، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا، یوم بدر، غزوہ بدر کے دن۔ یہ وحشی کی تعلیق کو یہاں پر امام بخاری نے ذکر کر دیا۔ یہ امام بخاری نے اس کو یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کہ خائب و خاسر ہو کر پلٹے، اور خائب و خاسر ہونا یہ اس وجہ سے ثابت ہوگا کہ وہ مقتول ہوں، ان کا قتل کیا جائے۔ تو حضرت وحشی کے اس قول کو یہاں پر ذکر کیا کہ حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو قتل کر دیا بدر کے دن، یہی ان کا خائب و خاسر ہونا ہے۔ صرف ان کا ذکر کیا، ان کا قول یہاں پر ذکر کیا، چونکہ ما بقیہ دیگر بہت سارے لوگوں کا جو قتل ہوا ہے اس کو باب جہاں پر غزوہ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین ہیں اس باب میں امام بخاری وہاں پر حدیث کا ذکر کریں گے۔ بہرحال حضرت وحشی نے یہ کہا قتل حمزۃ طعیمۃ بن عدی بن الخیار، تو یہاں پر طعیمہ بن عدی بن خیار کا ذکر ہے، حالانکہ محدثین نے یہ کہا ہے کہ طعیمہ بن عدی بن خیار یہ ایک وہم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ طعیمہ بن نوفل ہے، یہ طعیمہ بن نوفل، حضرت حمزہ نے جس کو قتل کیا تھا وہ طعیمہ بن عدی بن خیار نہیں بلکہ طعیمہ بن نوفل ہے۔ تو درست یہ ہے، محدثین نے یہ فرمایا یہاں پر۔ وقولہ تعالی، ایسے ہی اللہ کے اس فرمان کے سلسلے میں یہ باب ہے کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یاد کرو کہ اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے دو جماعتوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ جماعت تمہارے حق میں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بھی امام بخاری کا نظریہ یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی غزوہ بدر سے ہی متعلق ہے، اس لیے امام بخاری نے اس آیت کریمہ کو غزوہ بدر کے تحت اور عنوان باب کے تحت اس کو ذکر کر دیا۔ اب حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عبداللہ بن کعب سے، وہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن کعب، حضرت عبداللہ بن کعب قال، انہوں نے کہا سمعت کعب بن مالک،
میں نے حضرت کعب ابن مالک کو یقول کہتے ہوئے سنا ہے، کعب ابن مالک کو کہتے ہوئے سنا کیا؟ لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے حضرت کعب ابن مالک وہ صحابی رسول ہے جو غزوہ بدر میں بھی نہیں پہنچ پائے تھے، پیچھے رہ گئے، کیونکہ غزوہ بدر میں تو اچانک غزوہ بدر کا وقوع ہوا ہے، تو وہاں پر مومنین جو نہیں بھی پہنچ پائے، کیونکہ جہاد اور غزوے کی نیت سے سرکار نکلے نہیں تھے، تو جو مومنین وہاں پر نہیں بھی پہنچ پائے تو ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ملامت نہیں فرمائی اور کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ اس حدیث پاک کے اندر یہی بات سمجھ میں آئے گی اس حدیث سے کہ غزوہ بدر کا وقوع اچانک ہو گیا تھا، اور یہ اچانک ہونا اس کی دلیل یہ ہے کہ جو صحابہ غزوہ بدر میں نہیں پہنچ پائے تھے ان پر کوئی ملامت نہیں کی گئی تھی۔ اسی تعلق سے یہی بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور فرمایا کہ حضرت کعب ابن مالک کو میں نے کہتے ہوئے سنا لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا کسی بھی جنگ میں، غزاہ جو سرکار نے جنگ لڑی، الا فی غزوۃ تبوک مگر غزوہ تبوک میں۔ تو حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں بھی پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں جب پیچھے رہ گئے تھے تو انہوں نے تو خود اپنے آپ کو سزا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق فرما لیا تھا، اور تمام صحابہ اکرام کو حکم دے دیا تھا کہ ان سے نہ کوئی بات کرے، کوئی نہ ان کے ساتھ اٹھے نہ بیٹھے۔ 40 دن تک یہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے رہے اور ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی سلام نہیں کرتا تھا، کوئی کلام نہیں کرتا تھا، غزوہ تبوک میں جب پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن غزوہ بدر میں جب پیچھے رہے تھے تو اس میں کوئی سرکار نے سرزش نہیں فرمائی، جو دلیل ہے اس بات کی کہ غزوہ بدر اچانک مارز وجود میں آیا تھا۔ اسی کو بتا رہے ہیں، فرماتے عن رسول اللہ صلی اللہ لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا تھا جو سرکار نے لڑی مگر غزوہ تبوک میں، غزوہ تبوک میں نہیں پہنچ پایا، غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر، ہاں اتنا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا تھا، انی تخلفت فی غزوۃ بدر، غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا تھا۔ ولم یعاتب احد تخلف عنها، لیکن فرماتے ہیں کہ جو لوگ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کسی پر عتاب نہیں کیا گیا تھا، سرزنش نہیں کی گئی تھی۔ انما خرج، اب اس کی وجہ ہی بتا رہے ہیں سرزنش کیوں نہیں کی گئی، فرماتے ہیں انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کا قصد کر کے نکلے تھے، قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، کو قریش اور کفار قریش سے جہاد کرنے اور جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم، یہاں تک کہ ان کو اور ان کے دشمنوں کو اللہ نے جمع فرما دیا علی غیر میعاد، بغیر کسی وقت مقرر کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر کا وقوع اچانک ہوا تھا۔ باب قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کا، اس فرمان کے بیان میں ہے۔ کون سا فرمان؟ جو آیت کریمہ امام بخاری آگے ذکر کر رہے ہیں، اس آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان جب غزوہ بدر میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے، پریشانی کا احساس کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریادیں فرما کر رہے تھے، یا اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بھی حفاظت فرما، تو ایسے وقت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ہزاروں فرشتوں کو یکے بعد دیگرے اللہ نے وہاں پر نازل فرمایا۔ محدثین نے یہ بھی بیان کیا کہ جو فرشتے وہاں پر لڑ رہے تھے وہ انسانی شکل میں تھے، ہاں
صحابہ کرام نے الگ الگ پہچانیں بتائی. کسی نے یہ کہا کہ جو لوگ امامے میں تھے وہ سب فرشتے تھے. کسی نے یہ کہا کہ جن کا کالا امامہ تھا وہ سب فرشتے تھے. مختلف پہچانیں محدثین نے اور صحابہ کرام نے بیان کی ہے. امام بخاری اسی سے متعلق کہ اللہ نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اس تعلق سے اللہ کے اس فرمان کا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے فرمان کا بیان. کیا؟ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس دن کو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے. فاستجاب لکم، تو تمہاری استغاثہ کو اور تمہاری فریاد کو اس نے قبول فرمایا، اس نے سن لیا، تمہاری فریاد سن لی. کیا؟ انی ممدکم بالف من الملائکہ مردفین، اور سننے کے بعد فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے، مردفین جو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو فرشتوں کے ذریعے جو مدد ہے اس کو اللہ نے نہیں بنایا مگر بشرا، خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اس لیے بھی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھ جائے، تمہارے دلوں میں ڈھارس آ جائے، یعنی تمہارے دل مطمئن ہو جائے. ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے. تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوں لیکن اگر اللہ کی جانب سے مدد ہو جائے تو کمزور لوگ بھی غالب آ جاتے ہیں. قرآن نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کم من فئۃ کثیرۃ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی قلیل جماعتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہے. فرماتے ہیں ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے. اذ یغشاکم النعاس امنۃ، یاد کرو اس وقت کو جب تم کو اونگ نے ڈھانپ لیا تھا، یعنی ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں پر ایک اونگ اور نیند طاری ہو گئی. صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا مجھے اتنی نیند آ رہی تھی کہ بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گر جا رہی تھی. تو نیند اللہ نے طاری فرما دی. کیوں؟ یہ نیند اس لیے طاری فرما دی تھی کہ تاکہ دلوں کو سکون مل جائے، ذہن و دماغ کو سکون مل جائے. تو امن و سکون پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں پر نیند طاری فرما دی تھی. اسی کا ذکر ہے اذ یغشاکم النعاس، جب نیند نے تم کو ڈھانپ لیا، امنتن، اور وہ نیند بھی امن کے اور سکون کے طور پر تھی، من ہو اللہ کی جانب سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. پانی نازل فرمانا یہ بھی غزوہ بدر ہی سے متعلق ہے. اصل میں جب ابو جہل کا لشکر پہلے آ گیا تھا تو پانی وغیرہ پر انہی لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کو پانی نہیں دینے دیا. اب ایسے وقت میں مسلمانوں کو شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی، وسوسہ ڈالا کہ اب تو ہم رات بھر سوئے ہیں، اب صبح میں اٹھے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے. کچھ لوگ محتلم ہے، ناپاک ہے، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھے، کیا کرے؟ کفاروں تو اس سے شیطان نے مسلمانوں کو یہ وسوسہ دیا کہ تم کافروں کے ساتھ میں ہو جاؤ، مشرکین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی اتباع میں آ جاؤ، تمہیں پانی بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. یہ دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا.
اللہ رب العزت نے اس وسع کا ازالہ فرما دیا. یہ باتیں دلوں میں آ ہی رہی تھیں کہ اللہ نے ایک تیز بارش فرما دی کہ اتنی تیز بارش کہ پوری وادی بدر میں، پورے میدان بدر میں پانی ہی پانی تھا. سارے جانوروں نے بھی پانی پیا، مسلمانوں نے پانی پیا، نہائے دھوئے، وضو کیا، نماز پڑھی، ساری ریت بھی جم گئی. اس طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کو یہ پانی نازل فرما کر بھی مدد فرمائی. اسی کا ذکر ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو طیب و طاہر بناتے، پاک بناتے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی گندگی کو تمہارے ذہن و دماغ سے نکالتے، لے جائے، وسوسہ وہ جو ہم نے بتایا تھا ابھی. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دلوں پہ ڈھارس باندھ دے، دلوں کو اطمینان بخش دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ جس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو، تمہارے قدموں کو اللہ رب العزت ثابت رکھے، تمہیں ثابت قدم رکھے. اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، یاد کرو وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو وحی فرما رہا تھا، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. یہ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو ان قریب جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو ان کی گردنوں کو اوپر سے مار دو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی ہر انگلی کو یا تمام انگلیوں کو مار دو، پوروں کو مار دو، پورے کاٹ دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کیا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اس کے رسول سے جھگڑا کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عقاب والا ہے. تو یہ آیت کریمہ بھی غزوہ بدر سے متعلق تھی، اس لیے امام بخاری نے اسی آیت کریمہ کو عنوان باب بنا کر پیش کر